مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سنتوں کا بیان۔ 5 وقتہ نمازوں میں 7 سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی جن کو ادا کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید ثابت ہے۔ وہ 7 مؤکدہ سنتیں یہ ہیں: اول، فجر کے 2 فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں، 2 نماز ظہر سے قبل، 4 اور بعد کی 2 رکعتیں، سوم جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعتیں، چہارم مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، پنجم عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، ششم رمضان کی 20 تراویح۔ یہ سب سنت مؤکدہ ہے۔ جو شخص ان کو بلا عذر محض سہولت پسندی کی وجہ سے ترک کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ دارالمختار عالمگیری۔ ان سنتوں میں فجر کی 2 سنتیں سب سے زیادہ مؤکدہ ہیں، چنانچہ بعض تو ان کو واجب بتلاتے ہیں۔ ان کے بعد مغرب کی 2 سنتوں کا مرتبہ ہے، پھر جمعہ و ظہر کے بعد کی سنتیں ہیں، اسی اعتبار سے ان کا ثواب بھی ہے۔ عالمگیری۔ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھنی سنت ہے۔ اگرچہ 4 رکعت والی سنتوں کو 2 کر کے 2 سلام سے پڑھے تو سنتیں نہ ہوں گی بلکہ نفلیں ہو جائیں گی۔ غیر مؤکدہ سنتیں۔ مندرجہ ذیل سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جن کو نفل بھی کہتے ہیں۔ عصر سے پہلے 4 رکعت، عشاء کے فرض سے پہلے 4 رکعت، عشاء کی 2 مؤکدہ سنتوں کے بعد 2 سلاموں سے 4 رکعت، مغرب کی سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعت اور جمعہ کی سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعت۔ مسئلہ فرض سے قبل والی سنتیں پڑھ کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا درست نہیں، تاوقت یہ کہ فرض نہ پڑھ لیے جائیں، اس سے ان کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک تو وہ سنتیں ہی نہیں رہتی بلکہ وہ نفل ہو جاتی ہیں، لہذا سنتیں پڑھنے کے بعد کسی دنیاوی کاروبار میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ عصر کی سنتوں کا ثواب۔ عصر کی نماز سے قبل 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہے اور احادیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کی عادت کرے اس کے لیے یہ 4 رکعتیں قیامت کے روز آتش دوزخ سے سپار ہو جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں ایک کیسر عالی شان بناتا ہے۔ تنبیہ۔ جوں جوں زمانہ عہد نبوت سے دور ہوتا جاتا ہے تو مسلمانوں کے دماغوں میں کجی، دلوں میں کھوٹ اور طبیعتوں میں سہولت پسندی و آرام طلبی کا مادہ آتا جاتا ہے۔ حد ہے کہ نفس کے بندوں نے بجائے 5 نمازوں کے 3 ہی مقرر کر لی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت میں کچھ کرنا نہ پڑے بلکہ ویسے ہی جنت مل جائے۔ الغرض عبادت الہی کی بجا آوری میں ہماری سہولت پسندی اور ہیلا جوئی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ذرا محتاط دیندار ہیں وہ فرض واجب کی ادائیگی تو جبرن و قہرن کر ہی لیتے ہیں، مگر سنتوں کی ادائیگی میں غفلت و تساہل سے کام لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر غیر مؤکدہ سنتوں کو بلا عذر چھوڑ دیا جائے تو گناہ لازم آتا ہے، لہٰذا ان کی ادائیگی میں نفس کشی اور تندہی سے کام لینا چاہیے۔